ازمیر کی بیوی عائشہ بہت ہی رحم دل ہوتی ہے، لیکن ازمیر جسے اپنی بیوی کی اچھائیاں تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہر وقت عائشہ میں اب کیڑے ہی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جیسا کہ اب ازمیر کی ماں نوشین کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ عائشہ کو نیچا دکھائے اور اس کے ہر کام میں کیڑے نکالے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ازمیر کے ذہن میں بھی عائشہ کے بارے میں زہر بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب کام والی شبانہ کو بیٹے کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ نوشین بیگم سے پیسے مانگتی ہے، لیکن نوشین بیگم اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ جیسے ہی عائشہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ شبانہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو نوشین بیگم کو تو عائشہ کا یہ سٹیپ اچھا نہیں لگتا، وہ سب کے سامنے عائشہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عائشہ شبانہ کی مدد کرنے کے لیے ایک گولڈ کی انگوٹھی لا کر اسے دیتی ہے، کیونکہ عائشہ کے پاس کیش نہیں ہوتا تو وہ گولڈ کی انگوٹھی جو کہ اس کے والد کی دی ہوئی آخری نشانی ہوتی ہے وہ لا کر شبانہ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس آپ کی مدد کرنے کو یہی ایک چیز ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن آپ کی پریشانی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس سے کسی کی جان بچ جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ تو نوشین بیگم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ عائشہ نے گولڈ کی انگوٹھی دی ہے کام والی کو تو وہ اب سب کے سامنے عائشہ کا بہت تماشا لگائے گی۔ وہ اب ازمیر کو کہتی ہے کہ شبانہ ایک بڑی رقم مجھ سے مانگ رہی تھی، لیکن چونکہ اس نے پے بھی ایڈوانس لے لی تھی تو میں نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھو اپنی بیوی کے کام، میرے انکار کرنے کے باوجود وہ شبانہ کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ تو ازمیر اب پوچھتا ہے کہ اس نے کتنے پیسے دیے ہیں شبانہ کو، تو نوشین بیگم اب بتاتی ہے کہ اس نے شبانہ کو کوئی پیسہ نہیں دیا بلکہ اس نے اسے سونے کی انگوٹھی دی ہے۔ ازمیر جو ماں کی ساری بات سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے کہ عائشہ نے ایسا کیوں کیا۔ وہ عائشہ سے جا کے پوچھتا ہے کہ تم نے میری ماں کی انسلٹ کی ہے، جب میری ماں نے کام والی کو پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا تو پھر تم نے اس کی مدد کیوں کی، اور جب تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو پھر تم نے گولڈ کیوں دیا اسے۔ اب تو وہاں فرقان صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ عائشہ اب تحمل سے جواب دیتی ہے کہ میں نے بس اسے وہ انگوٹھی دی ہے جو کہ میرے والد نے آخری دفعہ مجھے دی تھی، اور وہ انگوٹھی میرے پاس میرے والد کی آخری نشانی کے طور پر تھی۔ اب فرقان صاحب تو یہ بات سننے کے بعد بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے وہ انگوٹھی کیوں دی، وہ آپ کے پاس آپ کے والد کی آخری نشانی تھی تو وہ آپ کو شبانہ کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو اس پر عائشہ کہتی ہے کہ شبانہ کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور میں تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تو نوشین بیگم اب عائشہ کی اس بات پر چیخ اٹھتی ہے کہ یہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اس کا مقصد اس کے سامنے میری انسلٹ کرنا تھا اور مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھی، یہ کیونکہ میں نے شبانہ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ازمیر اب اس سارے معاملے میں اپنی ماں کی سائیڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ عائشہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، جب میری ماں نے انکار کر دیا تھا تو تم کون ہوتی ہو شبانہ کی مدد کرنے والی؟ ماما اس گھر کی بڑی ہیں، تمہیں ماما کے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ مجھ سے شبانہ کا درد برداشت نہیں ہوا، وہ پریشانی کے عالم میں تھی اور اپنے بیٹے کی کنڈیشن کو لے کر کافی زیادہ سیریس تھی۔ بیٹے کے آپریشن کے لیے اس کے پاس پیسے تک نہیں تھے، اور ویسے بھی اس کے بیٹے کی زندگی کے آگے میرے والد کی آخری نشانی کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرقان صاحب اب عائشہ کی اس بات پر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہمدرد دل رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اب نوشین ماہم سے کہتی ہے کہ تم جب بھی میرے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہو تو میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اچھے لگتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کی دلہن بنو اور اس سے شادی کر لو تم، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ ایک ساتھ رہو۔ ماہم تو اب تھوڑا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب وہ نوشین بیگم کو کیا جواب دے۔ کیا وہ ازمیر سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کیا اب ازمیر بھی اپنی ماں کے فیصلے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور عائشہ کو چھوڑ کر ماہم سے شادی کر لے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔